ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، بہت عرصہ گزر گیا، کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ کچھ وجہ تھی کہ میں بیمار تھا اور کچھ سستی سمجھ لو۔ اب رمضان المبارک آ گیا ہے، برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، سوچا کہ کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہیے، اور سوچ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر بیان کرنے کا ارادہ ہے کہ روزانہ ایک پارے کا خلاصہ تفسیر بیان کیا جائے تاکہ روزے والے لوگ روزے میں سن سکیں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور جو مفسرین کرام ہیں جنہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، اللہ ان کے ساتھ حشر فرما دے۔ جس طرح دانے کے ساتھ تنکے بھی تولے جاتے ہیں، ان کا بھی وزن ہوتا ہے، ان کا بھی مول ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ حشر فرما دے۔ تو محترم سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کا خلاصہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کر دیا۔ جس طرح کوئی بھی کتاب ہوتی ہے، اس کے پہلے صفحے پر فہرست مضامین ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اس میں مضامین کی فہرست ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر فرمایا ہے، وہ سارا سورۃ فاتحہ میں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی پورے قرآن مجید کا مطالعہ نہ کر سکے تو سورۃ فاتحہ کو سمجھ لے تو اس کو قرآن مجید کا خلاصہ سمجھ آ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 6 اہم مضامین بیان فرمائے ہیں۔ پہلے نمبر پر اپنی توحید، اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، تیسرے نمبر پر قیامت، اور چوتھے نمبر پر احکامات، 5ویں نمبر پر ان 4 چیزوں کو ماننے والے کا انجام ذکر فرمایا، اور 6 نمبر پر ان 4 چیزوں کو نہ ماننے والے کا انجام ذکر فرمایا۔ ماننے والوں کا انجام جنت، نہ ماننے والوں کا انجام جہنم ذکر فرمایا۔ تو سارے قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا آپس میں ایک ربط ہے، تعلق ہے۔ پورا قرآن مجید مربوط ہے، سورت کے ساتھ سورت کا تعلق ہے، آیت کے ساتھ آیت کا تعلق ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا آپس میں ربط یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں بندے نے اللہ سے دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے متعلق فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، یہی صراط مستقیم ہے۔ سورۃ البقرہ کا نام بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اس میں گائے کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ کیا معنی؟ کہ وہ سورت جس میں گائے کا تذکرہ ہے۔ اس سورت کے تقریباً 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ماننے والوں کا بیان، نہ ماننے والوں کا بیان ذکر کیا گیا ہے، اور آخری حصے میں جو تقریباً لیس البر سے شروع ہے، دوسرے پارے سے، اس کے بعد سارے احکامات ہیں، ہر طرح کے احکامات ہیں۔ تو یہ سورت 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ اصل یہ سورت رد یہود کے لیے ہے، اور سورت آل عمران رد نصارہ کے لیے ہے۔ رد یہود کے لیے ہے، میں نے یہ عرض اس لیے کیا کہ تقریباً روح سخن یہود ہیں، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ احکامات تو یہودیوں کے لیے ہیں، ہم تو اس سے مستثنا ہے۔ نہیں، شان نزول کسی قوم کے لیے، کسی آدمی کے لیے ہوتا ہے، لیکن حکم اس کا عام ہوتا ہے ہر شخص کے لیے۔ جتنا ہم ہیں، ہمارے آنے والے بعد قیامت سے پہلے
تک آنے والے ہر آدمی کے لیے یہ حکم ہے، سب کے لیے قرآن ہے، قرآن سدا بہار ہے، قرآن کسی قوم یا قبیلے کے لیے نہیں ہے۔ تو جو ان کو حکم ہے وہ ہمیں بھی حکم ہے، ہمیں بھی ویسے ماننا ہوگا۔ تو اس لیے اس میں زیادہ تر روح سخن جو ہے وہ یہود ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے صفات بیان فرمائے، صحابہ کرام کے صفات بیان فرمائے، یعنی ماننے والوں کا بیان۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہم المفلحون تک صحابہ نے مانا، اللہ نے ان کی تعریفیں کی۔ اگلی آیات ان الذین کفروا میں کفار کا ذکر ہے، انہوں نے نہیں مانا۔ پھر منافقوں کا ذکر ہے، ومن الناس من یقول، انہوں نے نہیں مانا۔ اللہ نے ان کے انجام بد کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دعوے سورت کو ذکر فرمایا، جو سورت کا دعویٰ ہے۔ اس سورت کے 4 دعوے ہیں، مانا دعویٰ ایک ہے لیکن 4 جگہ آیا، اس کی تفصیل آئی۔ کیا مانا کہ بھئی اس کا دعویٰ اتنا ہے، میں اللہ پاک بار بار یاد دلاتے ہیں کہ اس کی مرکزی بات بھول نہ جاؤ، اس کو یاد کرو۔ تو اس لیے اللہ پاک نے 4 دفعہ اس دعوے کو ذکر فرمایا۔ پہلے ذکر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ان 2 اگلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ ذکر فرمایا، پھر اس کی دلیلیں ذکر فرمائی۔ دعویٰ تو یہ کیا کہ عبادت میری کرو، عبادت میری ہونی چاہیے۔ اعبدوا ربکم کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے وحدوا ربکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید مان لو، توحید کے قائل ہو جاؤ۔ تو اللہ نے یہ حکم فرمایا، یہ دعویٰ ہے سورت کا، اور آگے دلیلیں ہیں کہ بھئی کیوں تیری عبادت کریں، کیوں تیری توحید کو مانیں۔ اللہ نے فرمایا اس لیے مانو کہ ربکم، میں تمہارا رب ہوں، ہر چیز میں دینے والا ہوں، ساری نعمتیں تو میں دیتا ہوں، پھر مجھے نہیں مانو گے تو اور کس کو مانو گے؟ پھر مزید دلیل اللہ نے ذکر فرمائی الذی خلقکم، میں نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے والے لوگوں کو، یعنی تمہارے ماں باپ کو، باپ دادا کو میں نے پیدا کیا۔ پھر آگے الذی جعل لکم الارض فراشا، میں نے زمین کو بچھونا بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، اور زمین سے تمہارے لیے روزی نکالی۔ یہ ساری باتیں اس بات پر دلیل ہیں، یہ سب کام میں نے کیے ہیں اور تم مجھے، میری عبادت کرو۔ آخر میں فرمایا کہ افسوس ہے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی میرے شریک بناتے ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے آگے اللہ پاک نے قرآن کا معجزہ ذکر فرمایا، قرآن کو منزل من اللہ ذکر فرمایا کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے، اور یہ آپ نے بنایا ہوا ہے، آپ نے کسی سے سیکھا ہے، یہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیے بار بار۔ اس جگہ یہ چیلنج کیا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کوئی صورت جیسی بنا کے لے آؤ، پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان ذکر فرمائی اور اس کو مسجود ملائکہ ذکر فرمایا کہ ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بشر ہیں، ان کی شان زیادہ ہے، ملائک کو ان کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب مجمل ذکر فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی میرے وعدے کو یاد کرو جو میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا۔ وعدہ کون سا؟ آگے آ رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اللہ وہی وعدہ یاد دلوا رہا ہے کہ صرف میری ہی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، میں آپ کو جنت دوں گا۔ جو توحید مانے گا اس کو جنت ملے گی۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنے وعدے پورے کروں گا۔ اس کے علاوہ اور بھی چند چیزوں کا اللہ نے ان کو حکم فرمایا۔
اس کے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے خطاب مفصل فرمایا. پھر خطاب کی تفصیل ہے، بہت لمبا خطاب ہے، اگلی یا بنی تک. اس خطاب میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ان کو قیامت کی ہولناکی کا ذکر فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اس دن سے بچو جس دن کوئی کسی کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا، اور نہ کوئی فدیہ قبول ہوگا، ہدیہ قبول ہوگا، رشوت قبول ہوگی، نہ کوئی سفارش کرے گا، اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے. کوئی نہیں چھڑانے والا ہوگا، صرف اللہ ہی ہوگا. اس دن سے جو ہے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں ذکر فرمائیں اور ان کی شرارتیں ذکر کی کہ میں نے تمہارے اوپر کتنا انعام کیے اور تم نے کیا کیا، سوائے شرارت کے اور کچھ نہیں کیا. تمہیں فرعون کے لشکر سے بچایا، تمہیں دریا سے نجات دی، فرعون کو غرق کیا، پھر تم نے جا کے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے. تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا، تمہارے اوپر من اور سلوا اتارا، تم شرارتیں کرنے لگے کہ یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو دال سبزی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دی. تمہارے اوپر ایک اور انعام کیا کہ تمہیں پانی کی پیاس لگی، پتھر سے 12 چشمے نکالے، اور فرمایا کہ فساد نہ کرنا، تم نے فساد برپا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام ذکر فرمائے اور ان کی شرارتوں کا ذکر فرمایا. اگلے رکوع سے اللہ پاک نے ایک قانون بنایا جنت کے لیے. فرمایا کوئی بھی ہو، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. کوئی بھی ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کا ایمان صحیح ہو اور اس کا عمل اچھا ہو. عقیدہ سے کیا مراد؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر، یعنی عقیدہ درست کیا. وعمل صالحا، اور عمل کیے سنت کے مطابق. اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، یہ دو چیزیں چاہیے. اس کا معنی یہ نہیں کہ کوئی آدمی اگر یہودیت پر ابھی بھی موجود ہے، قائم ہے، اور وہ کہے کہ میرا ایمان ٹھیک ہے اور میرا عمل اچھا ہے. نہیں ٹھیک، کیونکہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا، اسلام پر ایمان نہیں لایا، تو اس کا ایمان اور اس کا عمل معتبر نہیں ہے. کوئی بھی ہو، اپنے عمل کو چھوڑ کر، یہودیت کو چھوڑ کر، نصرانیت کو چھوڑ کر، مجوسیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرے، ایمان درست کرے، عمل اچھے کرے، پھر وہ جنت میں جائے گا. جنت میں جانے کے لیے اللہ پاک نے 2 شرطیں ادھر ذکر فرمائی. اس کے بعد بنی اسرائیل کی مزید شرارتوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، مزید ذکر فرمایا. اگلے رکوع میں پھر اللہ پاک نے اپنا وعدہ پھر یاد دلایا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنا. یہ عقیدہ ہو گیا. آگے اعمال کا ذکر فرمایا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور سب کے لیے اچھی بات کرنا، سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، بدخوئی نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آنا، اچھے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا. یہ خطاب تو بظاہر بنی اسرائیل کو ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کو ہے ہم مبرہ ہیں، نہیں، ہمیں بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ہمارے لیے بھی ہے. اس کے بعد مزید ان کی شرارتوں کا ذکر فرمایا گیا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے
اور کہتے تھے کہ جب وہ اللہ کا نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا، ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، ہم اس پر اتباع کریں گے اس کی۔ لیکن جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسماعیل سے بھیجا، بنی اسماعیل میں سے بھیجا، تو تم ضد پہ آ گئے، تم حسد میں آ گئے، تم نے اس کو اللہ کا سچا نبی نہیں مانا، مخالفت میں اتر آئے۔ یہ اچھا کام نہیں ہے۔ ان کی اس طرح کی قباحتوں کو ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جادو کا ذکر فرمایا اگلے رکوع میں کہ وہ جادو کرتے تھے، اور جادو کا تذکرہ کچھ تفصیل سے ہوا۔ جادو کرتے تھے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پڑوانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے جادو کو کفر سے تشبیہ دی، فرمایا یہ کفر ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے کچھ بدتمیزیاں کرتے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے راعینا، راعینا کی بجائے راعینا، عین کو نیچا کھینچ کے، جس کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ یعنی وہ بظاہر تو معنی لفظ یہ کہتے ہیں راعینا، یعنی ہماری رعایت کرو، ہم نے بات نہیں سنی، یا رسول اللہ ہماری رعایت کرو، یعنی وضاحت سے بات کرو یا اونچا بولو۔ لیکن اندر اندر ان کا توہین کرنا جو ہے نا وہ مقصد تھا۔ تو اللہ پاک نے اس بات کو روک دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا کہو نہیں انظرنا کہو۔ یہ واضح لفظ ہے، اس میں دوسرا لفظ اس کا متبادل نہیں بن سکتا جو تم غلط معنی لیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکم فرمایا کہ میرا پیارا پیغمبر وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے دین پر آ جائیں، کچھ ان کی رعایت کی جائے، کچھ ان کی بات سنی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، میرا پیارا پیغمبر یہ کبھی آپ پر راضی نہیں ہوں گے، آپ تو تھوڑی نرمی کی بات کرتے ہیں، آپ پورے کے پورے ان کی ملت پر بھی ہو جائیں تو یہ نہیں جو ہے وہ آئیں گے، آپ کی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اپنے پروگرام میں پکے رہو، توحید جو ہے وہ صاف بیان کرو، ذری بھی لچک نہ دو، کوئی بھی نرم بات نہ کرو، اور جو ہے پکی بات کرو، ان کی یہ خیال نہ کرو آئیں گے نہیں آئیں گے تو نہ صحیح، تم اپنے مسئلے سے پیچھے نہ ہٹنا، اس میں تھوڑی سی لچک نہیں دینا، آپ نے اپنا مسئلہ پورا بیان فرمانا ہے۔ اگلی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بڑی اہم ذکر فرمائی کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کا بیٹا تو نہیں بناتے، لیکن ہم اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ کے برابر ضرور مانتے ہیں، برابر دکھاتے ہیں۔ اللہ کی ساری صفات جو ہے وہ اللہ کے نبی کو دیتے ہیں، غیب دان اللہ کے نبی کو سمجھتے ہیں، قدرت مند اللہ کے نبی کو سمجھتے ہیں، اور جناب اعلیٰ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی اللہ کے نبی کو دیتے ہیں، کہتے ہیں مظہر خدا ہیں، مظہر خدا۔ اور بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے، محمد نے خدائی کی، خدا نے مصطفیٰ کی، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے۔ ایک اور شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ میں نے شعر سنا دیے ہیں، تبصرہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ آپ اس کا معنی سمجھے، کیا سمجھ آتا ہے مجھے بھی بتانا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلا جواب دیا کہ سبحانہ، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ ان باتوں سے پاک ہے۔ اولاد تو ہوتی ہے بڑھاپے کا سہارا، اولاد تو ہوتی ہے معین و مددگار۔ اللہ کو کس معین اور مددگار کی ضرورت؟ اللہ کو کس مشیر کی ضرورت؟ اللہ کو کس وزیر کی ضرورت؟ وہ ان چیزوں سب چیزوں سے پاک ہے۔ کوئی وزیر نہیں رکھتا، کوئی مشیر نہیں رکھتا، کوئی اولاد نہیں رکھتا، کوئی بیوی بچے نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون، ہر جو چیز زمین و آسمان میں ہے وہ اسی کی ہے اور سب اس کی فرما بردار ہے۔ کوئی بے فرمان ہو تو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے کوئی وزیر چاہیے، کوئی سوٹا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز میری فرما بردار ہے، مجھے کسی وزیر مشیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل کو خطاب مدلل ہے، دلائل کے ساتھ اللہ نے بات کی کہ دیکھو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا انعام دیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنا انعام دیے، امتحانوں میں پاس کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ بنانے کی ذمہ داری دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ثمرے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، میرا اللہ مسجد تو میں نے بنا دی، امام بھیج، مسجد کو آباد کرنے والا بھیج، کہاں سے؟ ان میں سے، ان مکے والوں میں سے۔ ایک آیات میں منہم ہے، ان میں سے یعنی مکے والوں میں سے، ایک ہے من انفسہم، ان کے ہی جانوں سے، ان ہی کے خاندان سے، ان ہی کی نسل سے نبی بھیج، اور نبی کیا کام کرے؟ یتلو علیہم آیات ہی، تیری قرآن کی آیاتیں سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے، سنت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایسا نبی بھیج ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیے کے کیا معنی؟ جو مکہ والوں کے دل میں کفر اور شرک کی گندگی ہے اس کو قرآن پڑھ کر وہ سنائے اور وہ صاف ہو جائے، ان کے میلے کچیلے دل صاف ہو جائیں۔ قرآن سنائے، قرآن کے نور سے ان کے سینوں میں توحید آ جائے، وہ شرک بت پرستی نکال دے، ایسا قرآن سنائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے کام کیے، چاروں کام کیے، قرآن سنایا اور سکھایا اور سنت کا درس دیا اور جناب اعلیٰ تزکیہ کیا، اور اس تزکیے کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، پھر اس بات پر کچھ وضاحت کریں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آخری رکوع میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ان کی اولاد کا واقعہ ذکر فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو کیا تربیت کی، کیا وصیت کی، کیا فرمایا کہ ہاں میرے بیٹے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو کہنے لگے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ابا جان پریشان نہ ہو، ہم اس کی عبادت کریں گے جو تیرا الہ ہے، جو تیرے باپ دادا کا الہ ہے وہ ہمارا الہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ تو لفظ فرمایا الہ، کہ تیرے الہ کی، الہ کا، یہ الہ وہی ہے جو کلمہ طیبہ میں ہے لا الہ، یہ وہ الہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور سب نبیوں نے یہی تعلیمات دی اپنی اپنی امت کو۔ انشاءاللہ جب آئے گا وقتاً فوقتاً اس کا ذکر فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان قرآنی ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔